هدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کرے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. برادران ملت، شرفائے امت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع کا آج آخری روز ہے. کثیر تعداد میں علماء اکرام آج تشریف لا رہے ہیں. ہم تو اس پروگرام میں بس اپنا نام لکھوانے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے شیخ مکرم حضرت اقدس مفتی حبیب الرحمن درخواست تھی مد ظلہ العالی کا اللہ ہمارے سروں پہ سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. جنہوں نے ملت کو جگانے کے لیے ہر سال عظیم الشان اس روزہ کانفرنس کا انعقاد کر رکھا ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. آپ کے ساجزادگان، آپ کے جامعہ کے اساتذہ اکرام، خصوصاً حضرت مولانا اسد درخواستی مد ظلو، حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی مد ظلو،
ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے پروگراموں کو وسعت دینے اور دنیا بھر میں پیغام حق پہنچانے میں ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم سب کے پاس مختصر وقت ہے، عمر کا جتنا حصہ گزار چکے ہیں، یقین نہیں کہ اس کے بعد ہمیں کب اور کس وقت اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ وقت مختصر ہے۔ کسی شاعر نے کہا من نہ گویم کہ زیاں کن یا بندے سود باش، میں تو یہ نہیں کہوں گا تمہیں کہ تم یہ اچھے کام کرو یا نہ کرو، ایز فرصت بے خبر در ہرچ باشی زود باش، مگر ایک بات کہوں گا جو بھی کرنا ہے کر لو، وقت بہت کم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، شیطان کی کوشش ہے ہمارے وقت کو ضائع کرے، برباد کرے۔ وہ ہماری جان کا، مال کا، عزت آبرو کا دشمن ہے، اسی طرح وہ ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، اعمال کا بھی دشمن ہے۔ اس دشمن سے باخبر رہنا، ہر وقت اپنے اعمال کی فکر کرنا، تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنے عمل ٹھیک کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارا جو دشمن ہے نا شیطان، وہ ہمیں مسلمان کے روپ میں ہی آ کے گمراہ کرتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ تلاوت نہ کریں، آپ ذکر اللہ نہ کریں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ کہے گا سارے کام اچھے ہیں، کرنے چاہیے، مگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جلدی کیا ہے؟ جلدی کس بات کی ہے؟ کل سے شروع کریں گے نا، نماز پڑھیں گے لیکن کب؟ کل سے۔ اور جب کل آتی ہے تو پھر آگے کہتا ہے کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، کل کریں گے، یہاں تک کہ وہ ٹلاتے ٹلاتے ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب کسی کافر کی اور گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے نا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اس وقت کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مجھے واپس بھیج دے، میں نے تو یہ کام کرنے تھے، اچھے اچھے کام میرے سے رہ گئے ہیں، اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ مال چھوڑا ہے میں اس میں سے کچھ نیک عمل شاید بنا لوں، مہلت دے دو تھوڑی سی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، وقت تیرا ختم ہو گیا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو اللہ کے خوبصورت فرشتے آتے ہیں خوشبوؤں کے ساتھ، اور وہ انعامات لے کر جو اسے جنت میں ملنے والے ہیں۔ تو اس مومن بندے سے سوال کرتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا جنت میں آنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں دکھ بھری دنیا کو کیا کروں گا، مجھے جلدی سے جنت لے کے جاؤ، میں تو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اور جب گناہگار اور کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے رب ارجعون، مجھے مہلت دے دو تھوڑی سی، میں اب کرتا ہوں یہ سارے کام کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں قرآن میں کہ میرے بندو وَسَارِعُوا
इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, ओ मेरे बंदेओ जल्दी करो, दौड़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। जब नेकी का मौका आए, ये अल्लाह का दाइया और मेहमान होता है नेकी का दाइया, तो फौरन नेकी कर लो, देर ना करो। फरमाया कि सुस्ती का इलाज दुनिया में है ही कोई नहीं, सुस्ती का इलाज एक ही है, चुस्ती। फौरन कर लो, एक दफा हिम्मत करके आप नेकी कर लें, अल्लाह फिर नेकी की तौफीक दे देगा, फिर जल्दी जल्दी नेकी की तौफीक होती जाएगी। अगर आप जल्दी जल्दी नेकी पर कमर बस्ता हो जाए, देर ना करें। तो मेरे भाई अल्लाह खुद तरगीब दे रहे हैं कि इस मामले में दौड़ धूप करो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। दुनिया के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ना अल्लाह को पसंद नहीं। किसी के पास में एक अल्लाह ताला ने उसे अच्छा घर दिया है, तो अब मैं रीस करूँगी भी मैं भी आगे निकलूँ, ऐसा घर मैं भी बनाऊँ। किसी की गाड़ी देख कर ये कहना मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, किसी का बैंक बैलेंस देख कर कहना मेरा भी ऐसा होना चाहिए, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। हम ये देखें एक आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो हम ये नियत करें इंशाअल्लाह हम तहज्जुद पढ़ के इससे आगे निकलेंगे। फिर अगर देखा किसी को वो तहज्जुद पढ़ रहा है तो अच्छा ठीक है, हम इशराक भी पढ़ेंगे, चाश्त भी पढ़ेंगे, अवाबीन भी पढ़ेंगे। अब किसी को ये करते हुए देखा तो आप और आगे नेकी में आगे बढ़ें। ये 1 सिपारा रोज पढ़ता है, मैं 2 पढ़ूंगा। ये इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मैं इससे दुगना करूंगा। ऐसा करना अल्लाह को बहुत महबूब है। 3 बातें ऐसी हैं जिन पे अल्लाह जल्ल शानहू अपनी शान के मुताबिक मुस्करा देता है। वो अगरचे हंसने से पाक है, मगर अपनी शान के मुताबिक। शौहर अपनी बीवी को देखे, बीवी शौहर को देखे मोहब्बत के साथ, फिर दोनों मुस्करा दें तो अल्लाह भी इनके इस अमल को देख के मुस्करा देता है। रात को बीवी उठी तहज्जुद की नमाज के लिए, ख्याल हुआ कि शौहर को भी तो उठाऊं, ये भी तो नेकी करे। उसे उठाती है, वो उठता कोई नहीं, थका हुआ है, इधर करवट लेके सो जाता है, इधर ले लेता है। अब बीवी ने क्या किया, पानी में हाथ डाला और छींटे उसके मुंह पे दिए ताकि इसकी नींद खत्म हो जाए और ये भी तहज्जुद पढ़े। इसी तरह शौहर पहले उठ गया, बीवी को उठा रहा है तहज्जुद के लिए, वो नहीं उठ रही, तो वो भी यही पानी लेकर उसके मुंह पे छींटे मारता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू इनके इस अमल को देख के मुस्करा देते हैं। और तीसरा फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में पहली सफ में पहुंचने के लिए दौड़ धूप करता है, जल्दी से काम बाजार का काम समेटता है, या दुकान है या ज़मीन है, अपने काम को समेटता है, वुज़ू करता है और जल्दी मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करता है कि सफ़े अव्वल में जाके नमाज पढ़ूं, अल्लाह जल्ल शानहू इसकी इस दौड़ धूप को देख के भी मुस्करा देते हैं। तो जल्दी करो, ये फिक्र है। सहाबा को फिक्र इसी बात की लगी हुई थी कि मैं नेकियों में दूसरे सहाबी से किसी तरह आगे निकल जाऊं। एक रात थी, अंधेरी रात थी, चांद नहीं था, सितारे अपने जौबर के साथ जगमगा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा, हम सब की माँ, अल्लाह के रसूल से सवाल करती हैं, आका किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर भी हो सकती हैं? फरमाया, आयशा उमर की नेकियां आसमान के सितारों से बहुत ज़्यादा है। आज बड़ी बड़ी दूरबीनें ईजाद हो गई और बहुत कुछ देखा जा सकता है, बड़े बड़े कैलकुलेटर ईजाद हो गए, कंप्यूटर का दौर है।
آج بھی کوئی مائی کا لال ستاروں کا شمار نہیں بتا سکتا۔ معلوم ہوا ساری دنیا مل کے اپنے سارے آلات کو ملا کر بھی حضرت عمر کی نیکیوں کو قیامت تک شمار نہیں کر سکتی۔ تو پھر سوال کیا اللہ کے رسول، میرے ابا ابو بکر صدیق کی کتنا نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا عائشہ تم کیا کہتی ہو، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی وہ نیکی جو انہوں نے 3 راتیں میرے ساتھ غار میں گزاری ہیں، اس ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ یار یہ تو کام پیچھے ہو گیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر تم لے لو، وہ رات والی جو تم نے نبوت کے ساتھ گزاری ہیں 3 راتیں، اس کا ثواب مجھے دے دو۔ تو کمتر مرحوم نے اسی کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ سہی نال جیڑے جھٹ تے گزارے، سہی نال جیڑے جھٹ تے گزارے، تانگا ٹنگے دے اصحاب سارے، تانگا ٹنگے دے اصحاب سارے، فاروق آکھے میں وارا وارے، او فاروق آکھے میں وارا وارے، ایک رات بدلے ساری کمئیے، اجرات مشکل اجرات مشکل ہجرت آئی ہے، صدیق چلیے سانگا خدائیے، اجرات مشکل۔ اللہ کے رسول چندے کا اعلان فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں، اور آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال تیار کرتے ہیں، عمر فاروق بھی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، آج میں نے کہا ابو بکر تیرا پتہ چل جائے گا تو کتنا حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے، آج جب میں مال لے کے آؤں گا تو میں تم سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر اپنا سارے مال کا آدھا لے آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں پھر گئے اور اپنے گھر میں جو دیوار تھی اس پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بچیوں نے پوچھا ابو کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کسی وقت میں نے یہاں سوئیاں رکھی تھی، ڈھونڈ رہا ہوں، آج اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ سوئیاں بھی گھر میں نہ رہیں، وہ بھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہا حضور ابھی ایک اور چیز باقی ہے۔ وہ گئے، اپنا جو لباس تھا وہ قیمتی پہنا ہوا تھا، خاصی قیمت کا تھا، اسے فروخت کیا اور ٹاٹ کا لباس لے لیا۔ وہ پیسے لا کر بھی حضور کی خدمت میں جب رکھے تو ادھر حضرت جبریل امین بھی آ گئے۔ حضرت جبریل امین کو حضور نے دیکھا تو آپ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے حضور اللہ کا تم پر سلام ہو، ابو بکر صدیق کو اللہ سلام بھیج رہا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں راضی ہوں اپنے اللہ سے، میں راضی ہوں اپنے اللہ سے، میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غور سے دیکھا تو جبریل نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے جبریل؟ کہا اللہ کے رسول آپ ذرا اوپر نگاہ تو اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے 7 آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جب تک ابو بکر صدیق ٹاٹ کے لباس میں ہے، سارے فرشتوں تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ تو آقا پوچھتے ہیں
عمر کیا لائے؟ کہا حضور آدھا اپنے مال کا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تم؟ کہا اللہ کے رسول اللہ کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی رونے شروع ہو گئی۔ سوچا تھا آج تم سے آگے نکل جاؤں گا، پر ابو بکر تو مجھے کہیں آگے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول یہ امیر لوگ مال خرچ کر کے جہاد کرتے ہیں، مال خرچ کر کے حج و عمرے کرتے ہیں، مال خرچ کر کے غریب و مساکین کی مدد کرتے ہیں، مال خرچ کر کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم غریبوں کے پاس مال نہیں، نہ ہم خیرات جوگے، نہ حج و عمرے کرنے جوگے، نہ جہاد میں مال دینے والے، تو ہم امیر صحابہ سے اس لیے پیچھے رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا۔ یہ فکر ہے کہ امیروں کے مال کی نہیں، ان کی نیکیوں کی حرص ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ہماری کم ہوں گی، اس وجہ سے کہ ہم غریب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا نبی تو تھا ہی غریبوں کا یار، جب کہتا تھا الفقر فخری، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود فقیر تھا، اسے غریبوں سے کتنا پیار تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینی والی زندگی دے، مسکینی والی موت دے، قیامت میں میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو اسے کتنی وہ تھی غریبوں سے محبت۔ ایک غریب آتا ہے، دور آ کے بیٹھ گیا، کہا کیوں وہاں بیٹھے ہو؟ قریب آؤ۔ کہا اللہ کے رسول میرے جسم پر دانے نکلے ہوئے ہیں، خارش ہے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جسے دنیا اپنے سے دور کرتی ہو، محمد تو انہیں اپنے سینے سے لگاتا۔ آجا میرے غریب صحابی، اس کے جسم پہ اپنی رحمت والے ہاتھ پھیرے، اللہ سے دعا کی، اسی وقت بیماری دور ہو گئی، صحت یاب ہو گیا، آپ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک اور غریب صحابی آتا ہے اور آ کر ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ کھردرے تھے۔ کہا کیا کرتے ہو، تمہارے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے رسول مزدور ہوں، پتھر کوٹتا ہوں۔ فرمایا اچھا محنت مزدوری کرتے ہو، پھر لاؤ یہ ہاتھ تو چومنے کے قابل ہیں۔ اس غریب صحابی کے ہاتھ لے کر حضور چوم رہے ہیں۔ دنیا نبی کے ہاتھوں کو چومے، نبی غریب صحابہ کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ ایک کالے سے صحابی تھے، غریب دیہاتی تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کبھی کبھی سبزی لے کے آیا کرتے تھے۔ ایک دن بازار میں وہ کھڑے ہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، اس صحابی غریب صحابی پہ نظر پڑی، پیچھے سے چپکے سے چلے گئے، ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ لا کر اس کی آنکھوں کے اوپر ایسے رکھ دیا جیسے دوست کرتے ہیں نا۔ وہ صحابی چھڑانے لگا، کون ہو تم بھائی، چھوڑ دو مجھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے من یشتری العبد، ہے کوئی جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ اب جب حضور کی آواز سنی نا تو اپنی پیٹھ حضور کے سینے کے ساتھ لگانے لگا کہ میرے آقا کھڑے۔ کہا حضور مجھے کون خریدے گا، میری کیا اوقات ہے؟ فرمایا میرے پیارے صحابی، اللہ کی نظر میں تیری بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کی نظر میں تیرا بڑا مرتبہ ہے۔ تو غریب صحابی بیٹھے ہوئے پریشان، حضور ہمیں اس کا حل بتائیں۔ فرمایا میرے غریب صحابیو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم نماز پڑھو، پانچوں نمازوں کے پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ امیر صحابہ چاہے جتنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیں، پھر بھی تم بغیر کیے ان تسبیحات کی برکت سے ان سے بھی زیادہ ثواب کما لو گے۔
یہ بات چلتے چلتے امیر صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی. یہ غریب پھر آ کے بیٹھے, حضور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی. اب حضور مسکرائے, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, میرے اللہ کی مرضی جو چاہے کرے, میں کیا کر سکتا ہوں.